صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من علومی سواک داخل للحدیث الامامی مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ یہ باب ہے آناف کے نزدیک جو فرض مقدار ہے وہ ربع الراس ہے، یعنی وہ جو حکم ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اسے تو ائمہ اربعہ سب یعنی اجمالی مانتے ہیں، اس کی تفصیل عمل رسول کو قرار دیتے ہیں، یا جو کل اور جز کے قانون ہے اس کی بنا پہ اس کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ آناف کا موقف ہے کہ ربع الراس چوتھائی سر مقدار ناسیہ، جتنی پیشانی ہوتی ہے نا، بال اگنے سے لے کر پیچھے گردن کی ابتدا جیسے گدی کہتے ہیں وہاں تک لٹکے ہوئے بال مراد نہیں، جو سر کے اوپر ہے، اس کا ایک ناسیہ ایک ربع اور وہ 4 انگل ہے پیشانی کے برابر، یہ فرض ہے۔ امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ استیعاب کے قائل ہیں کہ حدیث سے سرکار سے یہ عمل ثابت ہے، اور ہم کہتے ہیں چونکہ حدیث وہ بھی ہے اور وہ بھی، تو ناسیہ کو ہم فرض پہ معقول کرتے ہیں اور اس کو سنت ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کل کا کل فرض ہے تو کبھی اس کو چھوڑ دیو، صرف ناسیہ پہ کیا، فرض تو کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اور امام مطلبی محمد بن ادریس شافعی قدس سر العزیز ان کا موقف ہے کہ یہ حکم اپنے اطلاق پہ ہے، تو اقل درجے میں ایک عدد بھی کفایت کر جائے گا، یعنی ایک بال کا بھی کوئی مسئلہ کر، یا جمع کا جو فرد اقل ہے 3 کے 2 تو یہ سمجھو 3 بالوں کا مسح کر دیا تو آپ نے سب کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کا موقف اس مسئلے میں موافق موقف احناف، حدیث مغیرہ بن شعبہ کے مطابق، ٹھیک ہے جی، روال مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا صبات تکو فبالا تودا ومسح علی الناسیۃ وخفین۔ ایک قوم کی آپ تشریف لائے جو کوڑا ڈالنے کا مقام ہے، وہاں آپ نے بول کیا، وضو کیا، اس میں آپ نے 2 مسح کی، سر پہ ناسیہ کی مقدار اور پاؤں پہ موضوع پہ مسح، ٹھیک ہے جی۔ باقی انہوں نے اپنی تحقیق اپنے انداز پہ بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 120 ہے، ان کے شیخ یونس اور عبدالغنی بن ابی عقیل اور احمد بن عبد الرحمن 3 اساتذہ سے قال حدثنا یونس و عبدالغنی بن ابی عقیل و احمد بن عبد الرحمن قالوا، ان مشایخ ثلاثہ نے فرمایا رحمہ اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم
ومالک بن انس عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابی عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی عن مازنی عن قتادہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدا بمقدم راسه ثم ذهب بيده الى مؤخر الراس ثم ردهما الى مقدمه قال مالك هذا احسن ما سمعت في ذلك واعمه في مسح الراس۔ مختلف اسناد سے امام طحاوی اپنے مختلف مشائخ سے بیان کرتے ہیں، اور آخر میں زید بن عاصم مازنی تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے وضو کے اندر پانی لیا، وہ وضو جو نماز کے لیے فرما رہے تھے، اپنے مقدم راس سے ابتدا کی اور مؤخر راس تک لے گئے مسے کو، پھر دونوں ہاتھوں کو رد کیا آگے کی طرف، یعنی ایک دفعہ پیچھے لے گیا اور ایک دفعہ آگے لے گیا۔ تو مالک فرماتے ہیں ان کے شیخ کہ یہ آسن ہے وہ جو میں نے سنا اس سلسلے میں، اور زیادہ عام ہے مسح الراس، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مالک بن انس ان کا موقف یہی ہے، یہ اس کو فرض پہ معمول کرتے ہیں، استیاب، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا ہمارے ہاں جو مسنون ہے نا استیاب، اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ یہ طریقہ زیادہ آسان اور وقت بچانے والے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پورا استیاب یوں کر کے لے جائیں، یوں ساتھ جی۔ مفتی اعظم نے اس میں بڑی پیاری بحث فرمائی ہے فتاوی مسلم کی، بجائے اس کے کہ یہ پھر سیٹوں سے لائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ٹھیک ہے نا۔ پھر جس ذوالفقائے طویلہ والے کے پاس کنگھی شریف نہ ہوئی نا تو تھوڑا پریشان ہو، وہ پہلا کہتا ہے۔ قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مسرد عن ابي عن جدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم راسه حتى بلغ الزال من مقدم عنقه۔ زال کہتے ہیں اس کو، یہ گدی کو۔ ابن مرزوق شیخ امام طاوی اپنی سند سے حضرت طلحہ بن مسرف سے وہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کو دیکھا کہ مقدم راس سے مسح کیا یہاں تک کہ بدی شریف تک پہنچایا، جو مقدم ہے عنق کا، گردن کا وہ آغاز ہے، جیسے یہ مقدم ہے سر کا، یہاں سے شروع ہوا تو گردن شریف کے مقدم تک پہنچایا، سر کا یہ ہو گیا مؤخر نا، گردن کا مقدم، اس کا مؤخر پھر یہ ہے جو کندھوں کا مقدم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ریڑھ کی ہڈی کا۔ کیا حسین منظر ہے، جب بال شریف کو موقع حج تراشے جا رہے تھے، حضرت ابو طلحہ ہیں، حضرت طلحہ صحابہ کی کیا کیفیت، وہی آج پوری دنیا میں چل رہے ہیں، ہوئے مبارک جو اس وقت لیے گئے، وہ بڑے ان سے اور پیدا ہوئے، یہ زندہ نبی کی زندگی کا ثبوت ہے، اس منقدر تو بدن اقدس سے ظاہراً جدا ہوا، اس کی زندگی کی یہ شان ہے کہ درود شریف پہ اسے چومتے ہوئے دیکھا گیا، چھوٹا تھا کسی کے پاس وہ بڑھ گیا ہے، ایک تھا تو پورا گچھا مبارک ہو، ٹھیک ہے، جو بدن اقدس سے بظاہر جدا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر بھی ایک زندہ پائندہ چیز ہے نا، بنیادی طور پہ لکڑی کا بے جان خشک تن، عیسیٰ رضی اللہ تو بإذن اللہ سے ان کو جلاتے تھے نا جو پہلے جیتے تھے، سرکار نے مردہ لکڑی میں جان ڈالا اور وہ باقاعدہ روئی
جیسے بچہ ماں سے جدا ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے نا، ایک روایت پہ اسے جنت کا درخت بنا دیا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ممبر ایکٹس کے نیچے دفن کر دیا، پھر بھی تو جنت میں ہی پہنچ گیا، مالک کے جنت کے قدموں میں پہنچ گیا۔ امام خواجہ حسن بصری اس روایت کو بیان کرنے بڑے روتے ہیں، فرماتے تھے مسلمان زیادہ حقدار ہے کہ حضور کے عشق میں روئے، خشک تنا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ یعنی وہ اپنا مس کرتے تھے نا صحابہ، بخاری شریف میں کہ وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے وضو کا، اور چہروں پہ ملتے، اور پھر اگر کسی کو تری زہری حاصل نہ ہوتی تو دوسرے تری والے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مس کر کے وہ لیتے۔ یہ چیز سرکار نے ان کو سبقن تو نہیں پڑھائی تھی، یہ عشق نے پڑھائی۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہی منظر بریلی شریف میں مفتی اعظم عالم اسلام پائیدار اہل سنت شہزادہ عالم مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری کا دیکھنے والی آنکھوں نے یہی دیکھا، براہ راست ہم نے ان سے سنا، جن آنکھوں سے دیکھا۔ جب آپ وضو کرتے تو یہی کیفیت ہوتی سرکار کے غلام کی، سرکار کی برکت سے۔ جب میں غفیر اوپر کھڑا ہوتا تھا پانی لینے، یہ شرک نہیں ہے، اللہ وضو نہیں کرتا، شریک اور ساجد تو تب بنے کہ اللہ وضو کرے اس کا بھی پانی لیا جاتا اور پھر کوئی اور وضو کرے اس کا بھی لیا جاتا۔ تعظیم کرنا عبادت کرنا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن مرزوق اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ طلحہ بن مصرف کے دادا جان نے بھی سرکار کو اسی طرح دیکھا کہ مقدم راس سے مقدم عنق یعنی اختتام سر تک مسئلہ۔ قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث فذكر مثله باسناد۔ ابن ابی داود جو ان کے مشہور شیخ ہیں وہ بھی اپنی سند کے ساتھ اسی کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا علی بن بحر قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن الغلا عن ابي الازهر عن معاویہ انه اراهم وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ کی روایت ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت معاویہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دکھایا اپنے ساتھیوں کو رسول پاک کا وضو، کیا مطلب پریکٹیکل کیا۔ فلما بلغا مسح راسه ووضع کفیہ علی مقدم راسه ثم مر بهما حتى بلغ الکفاء۔ اب یہ اور لفظ آئے ہیں اس کے لیے گدی کے لیے، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدا۔ انہوں نے وضو کر کے دکھایا، جب پہنچے مسح راس تک رکھا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مقدم راس پر، پھر انہیں گزارا مر بہما یہاں تک کہ گدی تک پہنچے، پھر دونوں کو لوٹایا یہاں تک اس جگہ پہنچے جہاں سے ابتدا کی تھی، جہاں سے قدرتی بال ہونا شروع ہو گئے، یعنی گنجے کے لیے پریشانی نہیں، وہ بھی اعتبار کرے وہاں اس جگہ کا جہاں سے قدرتی طور پہ ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اصل تو اس جگہ کا اعتبار ہے، جیسے یہ طول میں جو ہے نا جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے نیچے کے دانت اگنے کی جگہ تک یہ حد ہے چہرے ایک لو عرض میں، اب جس کے دانت ہے ہی نہیں تو وہ جگہ تو ہے نا، اس کا اعتبار ہے۔ فذهب ذاهبون الى ان مسح الراس كله واجب في وضوء الصلاه لا يجزي ترک شیء من واحتج بذلك بهذا اللفظ۔ جانے والے گئے اس بات کی طرف کہ مسح راس کل کا کل لازم ہے وضوء صلاۃ میں، کوئی چیز اس میں سے ترک کرنا کافی نہیں ہوگی، اور انہوں نے ان آثار سے حجت پکڑی جو گزرے۔ ذہب ذاہبون، ذاہبون کون ہے جی؟ امام مالک
ابن علیہ امام احمد ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق وہ یعنی میں نے بتایا نا ان کا موقع ہمارے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مروی امام مالک سے فرض کل ہے، لیکن اس پر ان کے صاحب نے اختلاف کیا، یعنی مالکی کو کہا سارے اس کے قائل نہیں ہیں۔ اشب فرماتے ہیں جائز ہے مسح باز راس کا بھی، اور اس کے علاوہ ایک مالکی یعنی اشب کے علاوہ باقی کسی نے کے علاوہ فرمایا کہ سلس یا اس سے زیادہ، تو یعنی مالکیہ سب اس پر متفق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سبھی دلائل اور عقل و نقل کے زیادہ موافق جو مذہب مہذب ہے اس کے بھی متابعین اصحاب امام بعض مسائل میں اختلاف کر لیتے ہیں نا امام سے، دیگر ایسے سے بھی ہو سکتا ہے۔ وخالفوں کی ذالک آخرون، اس مسئلے میں بعض دوسرے حضرات نے مخالفت کی، وہ کون ہیں جی؟ امام اوزاعی، امام ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی اور ان کے صاحب، ٹھیک ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں فقال الذی فی آثارکم هذه انما هو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماسا راسه كله فی وضوءه للصلاة فهكذا نامر المتودع يفعل ذلك في وضوء للصلاة ولا نوجب ذلك بکمال الیہ فرضا۔ بھائی نصار سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ سرکار نے وضو نماز میں کل کے کل سر کا مسح کیا، ہم یہی حکم دیتے ہیں متوضی کو کہ وہ ایسا کرے، لیکن ہم اس پہ یہ کمال راس فرض نہیں قرار دیتے۔ لیسا بھی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو ما قد دل علی ان ذلک کان من لانه فرض، اور نہ ہی فعل نبی میں ایسی کوئی بات خاص موجود ہے کہ جس پر دلالت کرے کہ یہ پورا سر کا مسح فرض ہے۔ فقد رأیناہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ہم نے حضور کو دیکھا کہ ادائے وضو تین تین مرتبہ دھوئے، لا لأن ذلك فرض لا يجزي اقل منه ولكن منه فرض ومنه فضل، ہرگز وہ اس لیے نہیں کیا کہ بھائی اس سے کم تر کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ اسی سے فرض ہے اور اسی سے فضل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دفعہ بھی کیا نا، دو دفعہ بھی، تین دفعہ، تو یہ بتلانا تھا کہ ایک دفعہ لازم ہے، دو دفعہ بہتر ہے، تین دفعہ بہترین ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاثار الدالة على ما ذهب الیہ فی الفرض فی مسح الراس انه ولا بعد، حضور سے مروی ہیں وہ آثار بھی جو دلالت کرتے ہیں اس پر جس طرف یہ لوگ گئے ہیں فرض فی مسح راس میں، کہ بھائی وہ اس کے بعض پر بھی کیا سکتا۔ ما قد حدثنا، وہ جو تحقیق بیان کیا ہم سے کس نے؟ ربیع المؤذن، ربیع المؤذن جی، ربیع مؤذن کی طرف کیوں صفت موصوف صفت ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک پہلے فلام ہے ایک پہ نہیں ہے، یعنی اضافت توصیفی ہے، مطلب توصیفی اضافی نہیں ہے۔ اور ذہن تو جواب ہی نہیں دیتا، اس پہ سوال کیا جائے مام ادا کر دیتے ہیں، چلو آپ سے سوال کر کیوں جی، یہ تو جمع کر رہے ہیں نا، کہیں کسی میں شاید وسیع ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آج شاہ جی میں نے لفظ لفظ سننا ہے، لفظ لفظ، نقطہ نقطہ، حرف ایمرجنسی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اصل ٹیسٹ تو وہی ہوتا ہے نا، بس آپ چھوٹی کلاس سمجھیں اور یہ سمجھیں آپ وہی دینا آگے، کوئی کمی بیشی نہ چھوڑنا، سنا لیں دوسرے کو۔ ہاں جی ختم کریں، آگے چلیں۔ اب تو بیان اچھا
وہ یعنی کیا ہے ان کا تعلق ہے؟ ربی کیا ہے، المؤذن کیا ہے؟ ربی نام ہے، نام تو ہے، نام ہی اس بات ہے. ربی بیان ہے، المؤذن سے بیان. یہاں پر جمشید جی جو پڑھتے ہیں چونک چونک کے مولا یا صلی وسلم دائما، یا مولا ہونا چاہیے تھا، مولا یا یہ کیا ہے؟ اس سبق کے بعد ایک چھوٹا سا تحریری ٹیسٹ ہوتا ہے. کتنے؟ 1 منٹ کا. کتنا؟ تحریری ٹیسٹ. تو رکھیے سامنے کو کاپی وغیرہ، کسی چیز پہ بھی لکھ دینا، کتاب پہ بھی لکھ دینا تو بابرکت چیز ہے. یار ربی نام ہے، حدثہ کا فعل ہے، المؤذن کی صفت ہے. نام جو ہے اللہ محدود بغیر النام کی بھی مار پائے، تو صفت جو ہے وہ النام کے ساتھ مار پائے. ایک جیسے موصول صفت ہے. صحیح پڑھ کے تو اعتماد نہیں تھا، پڑھا صحیح ہے ربی المؤذنوں، لیکن اعتماد نہیں. ربی المؤذنیں پڑھیں گے تو پھر تو کا مؤذن کا ربی. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة. آ گیا نا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا وعليه امامۃ وما صلى امامته وما صلى بنفسه. وہ ہے روایت کہ تا صبات قوم وقالا وتوضا وما صلى الناسیۃ وخفہ. لیکن اس روایت میں بھی ثبوت ہم نے اصل میں جو پیش کرنا تھا، جس جو موضوع ہے وہ ناسی ہے، یہاں بھی وہ آگے. امام ربی مؤذن امام داوی کے شیخ اپنی سند کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، طرح حالے کے سر اقدس پر امام مبارکہ تھا، تو مسح کیا امام پر اور مسح کیا ناسی. آپ کہیں گے سے تو مسال الامام بھی ثابت ہوتا ہے، مسال الامام جائز ہے. اپنے زہر پر بھی حمل کریں تو، اور اس کپڑے پر جس سے پانی چھوٹ کے سر کو گھیر لیتا ہو اتنی مقدار جتنی ضروری ہے، تو این مسح پر این امام پر بھی جائز ہے. اور اگر تعویل کریں تو وہ یہ ہے کہ سر پہ ہی رہے اور آپ یوں کریں، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کا ہاتھ اس کو بھی لگ رہا ہے اور آپ کا ہاتھ کا باقی حصہ ناسیہ کی مقدار کو بھی گھیر رہے ہے. اس میں کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں کیا آپ نے؟ چوپی ہے یا امامہ ہے، اتارنا شرط نہیں. تو صوفیوں کا یہ مسئلہ بھی غلط ہے کہ بھائی وہ جو تر ہاتھ ہے اب وہ پہلے کپڑے کو لگ گیا تو مستعمل ہو گیا. نہیں، بلکہ آخر میں جو آپ نے یہ دھوئے ہیں، یہ دھوئی الگ سے پانی بھی نہ لیں، اسی ہاتھ سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. بازو دھونے کے بعد آپ جو مسح کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ پانی لینا بھی ضرور نہیں، وہی کافی. بلکہ پانی والے ہاتھ کا لگنا بھی شرط نہیں. رات بھر شب نم سے تر بتر لکڑی آپ کہتے چڑھ گئی، اس کو آپ نے بطور مسح پھیرا، وہی کافی. ہاتھ بیگ نہیں لگے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی. قال حدثنا سعيد بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا ابن عون عن عامر عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه. بھائی یہ جزیہ موجود ہے، یہ لکڑی والا جو اثر والدین کالا پریشان نہیں ہونا. قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. وہب بن مغیرہ نے مرفوع روایت بیان کی، یعنی عمل رسول کہ ہم سرکار کے ساتھ سفر میں تھے. فتوضا للصلاۃ، برائے نماز وضو فرمایا. فما صلى امامته وقد ذکر الناسیۃ بشیء.
امامہ مقدسہ پر مسح کیا اور ساتھ انہوں نے اس ناسیہ کو بھی ذکر کیا. ففی هذا العصر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح على بعض الراس وهو الناسیہ. اس روایت سے کلیئر پتہ چل گیا کہ سرکار نے کل راس پہ نہیں بعض راس پہ مسح کیا اور وہ ناسی ہے. وظہور الناسیہ دلیل علی ان بقیۃ الراس حکمہ حکم ما ظہر منہ لانه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على الامامہ لکان کالمسح علی الخفین فلم یکن الا وقد غیبت الرجلان فیہما یا غیبت الرجلان فیہما ولو کان بعض الرجلین بادیا لما اجزاء یغسلا یعنی متوضی مراد ہو یا ان یغسلا ما ظہر منہما ویمسح ما غاب منہما فجعل حکم ما غاب منہما مضمنا بحکم ما بعد منہما فلما وجب غسل الظاہر وجب غسل الباطن وكذلك الراس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت انه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حکما واحدا كما كان حكم الرجلين يا اذا وجبت بعضهما بالكفين حكما واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر بمسح الناسية الى مسح ما بقي من الراس دل ذلك ان الفرد في مسح الراس ومقدار الناسية وانما فعلوا فيما جاوز بالناسية فيما سوى ذلك من الاثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الاثار ولا تتضاد بعض حكم هذا الباب من طريق الاثار. سمجھ آئی؟ اس اثر میں ہے کہ بے شک رسول پاک نے مسح کیا بعض سر پر اور وہ ناسیہ ہے اور ظہور ناسیہ دلیل ہے اس پر کہ بقیہ راز اس کا حکم وہ حکم ہے جو ظاہر ہوا اس سے. اس لیے کہ اگر وہ حکم تحقیق ثابت مسح علی الامامہ کا تو البتہ ہوگا وہ مثل مسح علی الخفین کے. بس نہیں ہے وہ مگر طرح حالے کہ دونوں پاؤں چھپائے گئے ان دونوں میں کن میں موضوع میں اگرچہ بعض پاؤں زہر ہے تو نہیں کافی اس کو یہ کہ دھویا جائے جو زہر ہے ان میں سے اور مسح کیا جائے اس پر جو غیب ہے اور کر دیا جائے حکم کو وہ جو غیب ہے ان دونوں میں سے مضمن اس حکم کے جو زہر ہے ان میں سے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں کہ باقی سارا اس پہ وہ پھیرنا ضروری ہے جس طرح وہ نکلا ہوا ہو تو اس کو بھائی دھونا اور جو چھپ ہے اس پہ مسح. یہاں بھی جو امام سے چھپ ہے اس کو صرف مسح کر لیں اور باقی سارے کو لازمی دھوئیں یا سارے پر ہاتھ پھیریں. ٹھیک ہے نا. اسی سمیت یعنی اس پہ وہ کرتے ہوئے بس باقی جو اٹھا امام اور ناسیہ کی مقدار کر لیا گیا وہ کافی. فلما واجب غسل الظاہر واجب غسل الباطن. کیونکہ اگر دھونا لازمی ہوتا نکلے ہوئے کا تو پھر وہ جو چھپے ان کا دھونا بھی لازمی. اسی طرح سر جب واجب ہوا مسح اس کا جو ظاہر ہے اسے ثابت ہوا کہ نہیں جائز مسح اس کا جو چھپا ہے اس سے. یعنی امامہ سارے کا سارا اتارنا ثابت نہیں ہے حدیثوں کے مطابق. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو باطن ہے اس کا مسح ضروری نہیں صرف وہ جو تھوڑا سا ہٹا کے ناسے گزار کر لیا وہ کافی ہے. ایسے ہی جیسا کہ موضع کے اگر پاؤں نکلے ہوں تو وہ تو 3 انگل نکلی ہو تو وہ قابل مسح نہیں ہوتا وہ سارا اتار کے دھونا. ایسا نہیں کہ جو چھپ ہے اس کا وہ کر لیں اور باقی نکلے ہوئے کو دھوئیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ ہو جائے اس کے کل کا حکم ایک جیسا کہ حکم دونوں پاؤں کا جب بعض ان میں سے چھپے ہے دو موضوع میں وہ حکم واحد ہے. اگر وہ جو مقدار ہے نا اس مقدار سے کم پھٹا ہوا بھی ہے تو چل جاتا ہے. زہر پہ ہی مسح کریں گے وہ نکلے ہوئے کو دھونا ضروری نہیں. اور وہ ایک مخصوص مقدار 3 انگل پاؤں کی چوٹیاں اتنا پھٹے تو پھر تو وہ
موضع کے حکم ہی نہیں ہے، پھر سارا اتار کے دو نظر۔ تو اکتفا کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اثر میں مس ناسیہ اوپر اس مسا کے جو باقی ہے راز سے۔ یہ دلالت کرتا ہے اس بات میں کہ فرض مس راز میں وہ مقدار ناسی ہے، وہ کیا ہے؟ مقدار ناسیہ۔ اور بے شک وہ جو انہوں نے کیا اس سلسلے میں اور تجاوز کیا اس کے ساتھ ناسیہ کا، اس کے علاوہ آثار میں جو آیا وہ دلیل ہے فضیلت پر نہ کہ وجود پر، یہاں تک کہ یہ آثار باہم برابر ہو جائیں اور کوئی تضاد نہ ہو، ورنہ تو پھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ پھر تب ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک ناسخ ایک کا ہونا ثابت ہو دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ فہذا حکم هذا الباب من طریق الاثار، بطریق آثار اس باب میں یہ حکم۔ اور رہا وما من طریق نظر، نظر تحاوی فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء ومنها ما حكم يغسل ومنها ما حكم يمسح، ہم دیکھتے ہیں وضو میں اعضاء کچھ وہ ہیں ان کا دھونے کا حکم ہے، کچھ کا مسح۔ فما ما حکم یغسل فالوجه واليدان والرجلان فی قول من یوجب غسلهما فكل قد اجمع ان ما وجب غسل من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزي كله ولا يجزي غسل بعض دون بعض وكلما كان ما وجب غسل من ذلك وهو الراء فقال قوم حكمه یمسح کلہ کما تغسل تلک الاعضاء کلها وقال آخرون یمسح بعضہ یا یمسح بعضہ دون بعض فنظرنا فیما حکم المسح کیف ہوا فرأینا حکم المسح الخفین قد اختلف فیہ قال قوم یمسح ظاہرہما یمسح ظاہرہما وباطنہما وقال آخرون یمسح ظاہرہما دون باطن وکل قد اتفق ان فرض المسح فی ذلک هو على بعض دون مسح کل فالنظر على ذلك يكون كذلك مسح راس هو على بعضه دون بعض دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك هذا قول ابي حنيفه وابي يوسف محمد بن الحسن رحمه فقد روي في ذلك عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق۔ اور بہرحال بدری کے نظر تو ہم دیکھتے ہیں وضو کو کہ بعض اعضاء ان میں سے دھونا ضروری ہے، بعض وہ ہیں کہ مسح ہے ان کا، اور وہ جن کا حکم ہے دھونے کا وہ چہرہ ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں۔ ایسے قول میں اس شخص کے جو ان کے دھونے کو لازم قرار دیتے ہیں، تو کل کا کل تحقیق اجماع اس پر کہ وہ جس کا دھونا واجب ہے اس میں سے ضروری ہے اس کے کل کا دھونا، چہرہ کل، ہاتھ کل، پاؤں کل، اور نہیں کافی ان کے بعض کو دھونا نہ کہ بعض کو، یعنی بعض دھو لیں بعض نہ دھو، اور ہر بار جب کہ واجب ہوا مسح اس میں سے وہ ہے سر، اس کا دھونا نہیں ہے مسح ہے، تو قوم نے فرمایا یعنی وہ کہا نے حکم اس کا یہ ہے کہ کل مسح کی، جیسے بھائی وہ کل ہے دھونے والے، اور دوسری قوم نے کہا بعض نہ کہ بعض، تو ہم نے نظر کی اس میں حکم مسح میں کہ بھائی کیسے ہوگا کل یا بعض، تو ہم نے دیکھا حکم مسح موضوع پر، بھائی مسح والے کو مسح والوں پر قیاس کریں نہ کہ دھونے والوں پر، قیاس کا تو یہی تقاضا ہے، تاکہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قوم کہتی ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں پر مسح کریں، اوپر بھی نیچے بھی موضوع بھی، اور دوسری کہتی ہے ظاہر پہ کریں نہ کہ باطن پہ، بلکہ مولا علی مشکل کشا کا ارشاد مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احکام شرع کا مدار عقل پہ ہوتا ہے نا محض، تو موضوع کا باطن زیادہ عقلی طور پہ تقاضا کرتا تھا کہ اس کا مسح کیا جائے نہ کہ ظاہر کا۔ کیا موزے پہن کے بطور جوتے چلتے ہیں، یعنی انہیں پھر جوتوں میں نہیں ڈالتے پاؤں کو، ویسے انہی کو لے کے چلتے ہیں، کچھ لگے گا تو نیچے لگے گا، مسح میں اس کی صفائی کی حاجت ہے نہ کہ اوپر سے، لیکن حکم شرع اوپر سے۔ تو کل کا کل وہ جس پر اتفاق ہے کہ بے شک فرض مسح اس میں وہ بعض ہے موضوع پہ نہ کہ کل، تو نظر کرتے ہوئے اس پر جی کہ ہوگا حکم مسح رات وہ بھی بعض نہ کہ بعض، یعنی بعض ہوگا بعض نہیں ہوگا، قیاساً اور نظران اس پر جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا، یعنی آثار بھی تائید کرتے ہیں اور یہ قیاس بھی۔ یہ قول ہے امام اعظم امام یوسف امام محمد بن حسن رحمہ اللہ،
اور تحقیق اس میں مروی ہے اس سے جو بعد نبی ایزن ما یوافق ذالک، پھر اس کے بعد اور بھی روایات ہیں جو اس کے موافق ہیں. مثلا قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابي انه كان يمسح بالقدم راسيا قبل. سرکار نے وضو میں صرف مقدم راس کا مسح کیا. پھر اگر کل کا کل فرض ہوتا تو ایک موقع پہ بھی نہ چھوڑتے، سارا. ٹھیک ہوگا جی، بیچ میں وقفہ دیں پھر اگلا ریکارڈ کریں.